بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو 5ویں جماعت سبق نمبر 3 ٹرک کس نے نکالا کی پڑھائی ہم کر چکے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم اس سبق کے الفاظ معانی کو کریں گے۔ تو پہلا لفظ ہے پل۔ پل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پانی پر سے گزرنے کا راستہ، یعنی نیچے پانی ہو اور پانی کے اوپر پل بنایا جائے، جو راستہ بنایا جاتا ہے اس کو پل کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لائن وغیرہ کے اوپر سے گزرنے کا راستہ، مثال کے طور پر نیچے سے ٹرین گزرتی ہے اور اس کے اوپر پل بنا دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے آمد و رفت۔ آمد و رفت کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا۔ تیسرا چرچا، ذکر اور شہرت، کہتے ہیں فلاں کا بہت چرچا ہے، تو مطلب یہ فلاں کی بہت اس کا ذکر چل رہا ہے، اس کی بہت شہرت ہے۔ تجویز، تجویز کا معنی ہوتا ہے رائے صلاح، کسی کو کوئی تجویز دی جائے، مطلب کسی کو کوئی رائے دی جائے، کوئی صلاح دی جائے۔ ادھیڑنا، بنی ہوئی چیز کھولنا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کا سلائی کے ٹانکے توڑنا۔ تو بچوں، یہ جس کے درمیان میں کوما لگا ہوا ہے، جن جنوانی کے درمیان، تو آپ ان دو، پل کے یہ دو مطلب ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھیڑنا کے یہ دو مطلب ہیں۔ آپ ان میں سے ایک معنی بھی یاد کر لیں تو آپ کو وہ کافی ہو جائے گا آپ کے امتحانات میں سوالات کے جوابات اور الفاظ کے معنی لکھنے میں۔ تو دوسرا ہے بچوں تفہیم۔ تفہیم میں ہم ان سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے ریل کی پٹڑی کہاں سے گزرتی تھی؟ ٹرک پل کے اندر کیوں پھنسا؟ لوگوں نے ٹرک نکالنے کے لیے کیا کیا طریقے بتائے؟ ننھے بچے نے ٹرک نکالنے کی کیا تجویز پیش کی؟ اخبارات میں ننھے بچے کی تصویر کیوں چھپی؟ آپ کو اس کہانی کا کون سا کردار اچھا لگا اور کیوں؟ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ سوالات کے جوابات آپ کے لیے ہم نے یہاں پر لکھ رکھے ہیں۔ ریل کی پٹڑی کہاں سے گزرتی تھی کا مطلب ہے، جواب ہے ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹڑی گزرتی تھی۔ ٹرک پل کے اندر کیوں پھنسا؟ ٹرک بڑا اور زیادہ سامان سے لدا ہوا تھا، اس وجہ سے ٹرک پل کے نیچے پل کے اندر پھنس گیا۔ لوگوں نے ٹرک نکالنے کے لیے کیا کیا طریقے بتائے؟ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کے اوپر والا حصہ ادھیڑ کر سامان باہر نکال لیا جائے، پھر ٹرک نکال کر پل کو دوبارہ بنا دیا جائے۔ چوتھا سوال تھا کہ ننھے بچے نے ٹرک نکالنے کی کیا تجویز پیش کی؟ اگر بچے نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں تو ٹرک نیچے ہو جائے گا، پھر اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اخبارات میں ننھے بچے کی تصویر کیوں چھپی؟ ذہانت کی وجہ سے۔ آپ کو اس کہانی کا کون سا کردار اچھا لگا اور کیوں؟ جواب ہے ننھے بچے کا کردار پسند آیا، کیونکہ اس نے ذہانت کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ آرام سے حل کر دیا۔ جی بچوں، تو یہ صفحہ نمبر 14۔ اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 15۔ بچوں، اس میں ہے الفاظ سازی۔ الفاظ سازی میں ہے سابقے، ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے آتے ہیں اور اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک لفظ لگایا جاتا ہے، جس پہلے لفظ کے لگانے کی وجہ سے اس کے مطلب میں جو ہے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے خوشبو میں لفظ خوشبو، خوش سابقہ ہے، اصل لفظ تھا بو۔ اب بو کے شروع میں خوش لگائیں گے تو خوشبو ہو جائے گا، اور بو لگائیں، بد لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بد بو ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اصل لفظ اس میں جو ہے وہ بو ہے، اور بو کے شروع میں خوش لگائیں گے تو اچھی چیز بن جائے گی، خوشبو بن جائے گی، اور اگر بد لگائیں گے تو بد بو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو سوال کیا ہے؟ دیے گئے سابقے سے 5 الفاظ بنا کر دائروں میں لکھیں۔ تو آپ نے بچوں اپنی کتاب کے اوپر ان دائروں میں کون کون سے الفاظ لکھنے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ با اخلاق،
क्योंकि यहाँ आपने बा से बनाने हैं। बे अलिफ बा ये साबका है, ये शुरू में लगाना है। तो एक लफ्ज होता है बा इखलाक, बा किरदार, बा मुरव्वत, बा नसीब, बा तमीज। तो ये 5 हर्फ हैं, ये आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। जी बच्चों, तो आगे हमने इसी पेज पे एराब बदलने की से माने की तब्दीली, बिल्कुल जबर जेर पेश के बदलने से लफ्ज के मतलब में बहुत फर्क पड़ता है। कैसे, हम देखते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके एराब बदलने से इनके मानी बदल जाते हैं। बच्चों, एराब बदलने का मतलब ये होता है कि अगर जबर हो पेश लगा दें, पेश हो जबर लगा दें, पेश हो जेर लगा दें, तो जबर जेर पेश के फर्क से उसका मतलब बदल जाता है। जैसे पुल का मानी है पानी पर से गुजरने का रास्ता, जबकि पल का मतलब है लम्हा, पलक जब झपकने तब तक का वक्फा। यानी कहते हैं कितनी देर में आया जी, मैं एक पल में आया, एक लम्हे में आया। ठीक है। इसी तरह से आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि दिए गए अल्फाज के जुमले बनाकर मफहूम वाज़े करें। तो ये 2, 4 और 6, ये 6 अल्फाज हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। तो वो मैंने आपके लिए बना के रखे हुए हैं। जी बच्चों, तो ये वाले आपके अल्फाज हैं। पहले लफ्ज था पर, ठीक है, तो हम पर से पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। जी बच्चों, तो ये पर था। पर का क्या होता है, कबूतरों के बहुत से पर नीचे गिरे हुए थे। देखिए, पर का मतलब वाज़े हो गया। और पुर, हाल क्रिकेट के शायकीन से पुर था, यानी भरा हुआ था। पर का मतलब जो उसके ऊपर कबूतरों का जो पर होते हैं, ठीक है, उड़ने के लिए। कल, हम कल लाहौर जाएंगे, हम कल लाहौर जाएंगे। अब काफ के ऊपर जबर की जगह पेश हो तो कुल बन जाता है। कुल कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। इल्म, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। यहाँ पे इल्म है। अगर इसी जेर को जब आप जबर से बदलेंगे अलम हुआ, तो पाकिस्तान का अलम सफेद और सब्ज और सफेद है। तो ये बच्चों आपको जुमले बना दिए गए। आप इन जुमलों को देखकर अपनी अपनी किताबों पर इन जुमलों को हल कर लें। उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका सफ़ा नंबर 16। इस सफ़े पर है जुबान दानी, गलत फिक्रात की दुरुस्ती। जुमले लिखते हुए उनकी दुरुस्ती का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। झैल में कुछ अहम नुकात दिए जा रहे हैं। इन जुमलों में इमला की गलती ना हो, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद इस्तेमाल, वाहिद जमा का इस्तेमाल सही हो, एक ही माना के 2 अल्फाज इस्तेमाल करने की गलती ना करें। जैसे अली इतवार के दिन क्रिकेट खेलता है, तो ये जुमला गलत है। अली इतवार को क्रिकेट खेलता है, ठीक है। इतवार के दिन, ये 2 लफ्ज हैं। ने का गलत इस्तेमाल करना। मिसाल जैसे अखबार आ गई, गलत जुमला है, जबकि अखबार आ गया ये दुरुस्त जुमला है। तो दिए गए गलत फिक्रात को दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। मैंने ख्वाब देखी, इनको हम ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं। जी, मैंने ख्वाब देखा। अस्सलामु अलैकुम, तो अस्सलाम में अलिफ लाम शुरू में लगता है, लाम भी लगता है, ठीक है। इसका उर्दू कमजोर है, इसकी उर्दू कमजोर है। आपने कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, आपने नहीं बोलना, आपको, ठीक है। वो मेरा नाना है, वो मेरे नाना है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे अलिफ की जगह बड़ी है, यहाँ पे ने की जगह को, का की जगह की, अलिफ लाम शुरू में लगता है, और देखे की जगह देखा। सवाल नंबर 5 है, तस्वीर में दूर और नजदीक की चीजें ढूंढें और 2-2 जुमले बनाकर ये और वो के कालम लिखें। जो करीब की चीजें होंगी तो वो आपने ये लिखना है, और जो दूर होंगी तो वो आपने वो लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से जुमले हैं जी, ये बच्चा चिड़ियां देख रहा है, ये दीवार जामनी है, ये बेंच छोटा है, वो चिड़ियां दाना चुग रही हैं। ये जुमला आपको किताब में दिया गया है।
اس کے نیچے کے دو جملے جو آپ نے بنانے ہیں وہ یہ ہیں، وہ دیوار پیلی ہے، وہ درخت بڑا ہے۔ جی بچوں، تو اس کے آگے چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 16 بھی مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 17 پر، سوال نمبر 6، کہانی ٹرک کس نے نکالا اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی درمیان میں کرتے ہیں۔ جی بچوں، کسی گاؤں میں ریل کی پٹری پل پر سے گزرتی تھی۔ ایک دن ایک بھاری اور بڑا ٹرک اس پل میں آ کر پھنس گیا، جس کی وجہ سے گاڑیوں اور دوسرے مسافروں کا راستہ رک گیا۔ سب نے ٹرک ڈرائیور کو بلا بلا کہنا شروع کر دیا اور طرح طرح کے مشورے دینا شروع کر دیے کہ کس طرح ٹرک کو پل سے باہر نکالا جائے۔ کوئی کہتا کہ پل کو توڑ دیا جائے، کوئی کہتا کہ ٹرک کو کاٹا جائے۔ ٹریفک میں اسکول بس بھی پھنسی تھی۔ ایک بچہ بھیڑ میں گزرتے ہوئے آگے آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ ٹرک کے پہیوں کی ہوا نکال دی جائے اور ٹرک کا سامان کم کر دیا جائے۔ سب کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ حکومت نے اسے انعام بھی دیا اور اخبار میں تصویر بھی چھپی۔ تو یہ بچوں ہم نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، آپ اس سے اچھا اپنے الفاظ میں بہتر بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں آج آپ کا یہ سبق ٹرک کس نے نکالا کی مشق مکمل ہوئی۔ یہ عملی سرگرمی ہے۔ کیا آپ کو ایسا کوئی واقعہ یاد ہے جس میں آپ نے ذہانت کا استعمال کیا ہو؟ کوئی ایک واقعہ کمرہ جماعت میں اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ ٹرک کس نے نکالا ایک دلچسپ کہانی ہے۔ آپ نے بھی بچوں کے کسی رسالے میگزین میں ایسی کوئی کہانی دلچسپ پڑھیں اور اس میں دانائی اور عقلمندی کے مظاہرے کا ذکر ہو۔ اس کہانی کا تراشا کاٹ کر جماعت میں لائیں اور ساتھیوں کو پڑھ کر سنائیں۔ تو بچوں یہ عملی سرگرمی ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سبق ٹرک کس نے نکالا مکمل اس کی مشق کروا دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔